پروگرام کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد جنید۔ ملک میں بڑے بڑے سیاستدانوں کو ریلیف مل رہا ہے، لیکن عوام کو مہنگائی اور خراب معاشی حالات سے کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے حالات بہتر ہو رہے ہیں تو کچھ سیاسی جماعتوں میں توڑ پھوڑ بھی جاری ہے، ساتھ ساتھ نئے اتحاد بھی بن رہے ہیں چونکہ الیکشن قریب آنے ہیں، اور پھر پارٹیز کے اندر کئی اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ سیاسی امور پر تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بات ہر روز ہی ہوتی ہے، لیکن ایک جماعت نے نعرہ لگایا کہ سیاست نہیں ریاست بچائیں گے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ملک کی معیشت کو صحیح راستے پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، اپنی سیاست کو ترجیح نہیں دیں گے۔ ایک ایسی شخصیت پاکستان میں مفتاح اسماعیل صاحب، سابق وزیر خزانہ، جو کہ اپنی جماعت سے اس وقت اتنے قریب نہیں ہیں لیکن پھر بھی ملک کی معیشت کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اور انہوں نے آج بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اپنے ایک آرٹیکل میں۔ ان سے ہم سب سے پہلے بات کریں گے اور آگے چل کے پروگرام میں ملک کے دو نامور صحافیوں سے بھی ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ مفتاح صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو ذرا آپ کھل کے اگر یہ بتا دیں ہمیں کہ آپ مسلم لیگ نون کا اب حصہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو آپ کی جماعت میں آپ کی اس وقت پوزیشن کیا ہے؟ کیا ناراضگی ہوئی صرف پارٹی سے یا مکمل علیحدگی ہو چکی ہے؟ جی شکریہ جنید بھائی، میں مسلم لیگ نون کے تمام عہدوں سے، کمیٹیوں سے جو تھیں جس پہ میں ممبر تھا، میں استعفیٰ دے چکا ہوں کافی عرصے پہلے، مجھے یاد نہیں ہے، چند ماہ ہو گئے اس بات کو، اور کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے نہ پارٹی کی طرف سے نہ میری طرف سے۔ اور میں دوسرا یہ کہ دوم یہ کہ میں الیکٹورل پالیٹکس سے یا سیاست سے، انتخابی سیاست سے میں دور ہٹ گیا ہوں، اور میں جو ہے وہ بس تھوڑا سا لکھنا پڑھنے کا کام کرتا ہوں معیشت کے بارے میں، اور ورنہ اپنا کاروبار کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ جب وزارت خزانہ سے ہٹے تو نواز شریف صاحب کی آپ سے ملاقات ہوئی تھی لندن میں، واپس جب آئے ہیں نواز شریف صاحب، چونکہ آپ نے آخری دنوں میں بھی سیاست سے الگ ہونے کے دوران بھی کافی احترام سے ان کا ہمیشہ نام لیا ہے، آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے یا آنے والے دنوں میں ملاقات ہو سکتی ہے آپ کی نواز شریف صاحب سے؟ نہیں، مجھے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور کوئی ایسا پلان بھی نہیں ہے ملاقات کا۔ تو مفتاح صاحب، آپ کے دو قریبی دوست ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ اکٹھے ملکی مستقبل کی بھی بات کرتے ہیں اور کانفرنسز میں بھی حصہ ہوتے ہیں، وہ دونوں لوگ نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان بھی کر چکے ہیں، دعویٰ بھی کیا، اس بارے میں بات بھی کر چکے ہیں۔ آپ کا ارادہ ہے کہ آپ اس نئی سیاسی جماعت میں یا کسی بھی نئی سیاسی جماعت میں شامل ہوں گے کسی موقع پر، اگر ابھی نہیں تو مستقبل میں؟ جنید بھائی، مستقبل کا تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن حال میں یعنی کہ ابھی اگلے چند ماہ تک میرا کوئی سیاست میں جانے کا ارادہ نہیں ہے، سیاست میں ری انٹری کا ارادہ نہیں ہے۔ اگلے الیکشنز اگر فروری میں ہوتے ہیں تو اس کے اندر انتخابات میں حصہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ابھی جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ میں تھوڑا سا لکھنے پڑھنے کا کام کر رہا ہوں، اور تھوڑا اپنا کاروبار پہ بھی نظر دے رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ذریعہ معاش سیاست ہوتا ہے، ہم ان میں سے نہیں ہیں، تو ہم کو اپنے کو ذریعہ معاش کے بارے میں بھی کام کرنا ہوتا ہے، تو تھوڑے سے ہم پیسے بھی کم کوشش کمانے کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں۔ تو میں آج کل پیچھے ہٹا ہوا ہوں۔ اگر شاہد عباسی صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کبھی پارٹی بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ میرے بڑے دوست ہیں، اور دوست سے زیادہ یہ کہ شاہد بھائی بھی یہ بات سمجھتے ہیں اور مصطفیٰ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ جس جگہ پہ آج پاکستان کھڑا ہوا ہے، ہم کو پاکستان کو پھر سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم لے کے گئے ہیں۔ کیا ٹھیک ہے آج اگر دنیا کے تمام ممالک آپ سے چیدہ ممالک آپ سے آگے نکل رہے ہیں، درجہ بدرجہ سب آگے بڑھ رہے ہیں آپ سے، بنگلہ دیش آگے بڑھ گیا، ہندوستان آگے بڑھ گیا، وغیرہ وغیرہ، تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ شاید آپ نے کچھ غلطیاں کی ہیں پچھلے 75 سال میں اس ملک کو آگے لے جانے میں، اور ان غلطیوں کے مطلب اس غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے، اور ہم وہ غلطیاں ٹھیک نہیں کر رہے۔ آج بھی اگر آپ نے جو شروع میں ابتدائیے میں کلپ دکھایا تو یہی دعویٰ ہو رہے ہیں کہ ہم اگر وزیر اعظم بن جائیں گے یا ہم اگر پارٹی میں آ جائیں، ہماری پارٹی اگر جیت جائے گی تو ملک کے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ بھائی کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ کیسے مسئلے ٹھیک ہوں گے، یہ ملک کا جو اتنا بڑا خسارہ ہے اس کو آپ کیسے ٹھیک کریں گے؟ یہ جو 90 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو آپ اسکول کیسے بھیجیں گے؟ یہ 90 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو ٹیکے دینے کے لیے آپ کے پاس ٹیکے ہیں کیا؟ ان کو تعلیم دینے کے لیے اساتذہ کے آپ کے پاس وسائل ہیں؟ 40% بچہ جس ملک میں اسٹنٹڈ ہے اس میں آپ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ 40% بچہ یہ ہے کہ جو 5 سال سے چھوٹی عمر کا بچہ، بڑی اہم ایشو ہے۔ جب آپ 42 سال کی 2018 میں جب آپ حکومت کا حصہ بنے تھے مفتاح صاحب، تو آپ وزارت خزانہ آپ کے پاس تھی، اور اس وقت آپ کی توجہ بالکل ان معاملات پر مرکوز تھی۔ جب پی ڈی ایم حکومت تشکیل دی گئی 2022 میں تو آپ وزیر خزانہ بنے، آپ نے پھر سیاسی محاذ پر بھی بڑا
کھل کے ڈٹ کر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اپنا ایک موقف اپنایا، خاص طور پر جو تنقید کی جا رہی تھی سابق حکمران جماعت کی جانب سے، اس کے بعد آپ کا یہ موقف کہ اب آپ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، کیا وجہ بنی؟ دل ٹوٹا ہے کسی بات سے، کوئی آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی جس کی وجہ سے آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ دیکھیے جنید بھائی، یہ میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ دل ٹوٹ گیا تو میں سیاست ڈفرینٹلی کر لوں. ایک پروسیس ہوتا ہے ایوولوشن کا، ایک مطلب ایک پروسیس ہوتا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کے مسائل کیا ہیں اور ہم حل کیا نکال رہے ہیں. اگر ملک کے مسائل یہ ہیں کہ ملک کے اندر آپ کا ڈیفیسٹ زیادہ سے زیادہ ہے، تو پھر آپ کو یہ تو نہیں کرنا چاہیے کہ بجلی سستی سے سستی کر دو. آپ نجکاری کی طرف جائیں، آپ کوئی ریفارمز لے کر آئیں. ریفارم یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بجلی مہنگی کر دیں، گیس مہنگی کر دیں. ریفارمز یہ ہے کہ آپ UFG کم کریں، آپ مطلب نجکاری کریں. PIA کے اندر جو آج میں نے مضمون لکھا ہے ڈاؤن کے اندر کہ PIA کے اندر ہم 715 ارب روپے کا تو نقصان کر چکے ہیں. ریلوے کے اندر ہم 15 سال کے اندر 780 ارب روپے کا نقصان کر چکے ہیں. تو اور کتنا نقصان کریں گے اس قوم کا؟ ان پیسوں میں نے گزارش کی کہ 18,000 آپ اسکولیں بنا سکتے ہیں پاکستان میں. جب 90 لاکھ بچہ اس سال جو پیدا ہوا ہے، جو 5 سال کی عمر میں اسکول جائے گا، تو ان کے لیے آپ کو 2 لاکھ اور کلاس رومز چاہیے ہوں گی. وہ تو آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس 2 لاکھ اور ٹیچرز چاہیے ہوں گے. وہ تو آپ کے پاس نہیں ہے. جب آپ کا بچہ ایوریج میں میتھ اور سائنس میں پورے پاکستان میں فیل ہوتا ہے، ایوریج پہ 27 نمبر میتھ میں لیتا ہے، 31 نمبر سائنس میں لیتا ہے، تو اس کا تو آپ نے کوئی سدباب کیا نہیں. اگر یہ قوم آپ کی جو بچوں کی بڑی ہو رہی ہے، یہ پڑھی لکھی نہیں ہوگی، یہ میتھ نہیں کر سکے گی، سائنس نہیں کر سکے گی، مینٹلی اسٹنٹڈ ہوں گے، تو آپ دنیا سے کیا کمپیٹ کریں گے؟ آپ کون سی بات کر رہے ہیں امیر ملک بننے کی اور ایشین ٹائگر بننے کی؟ کون سی خام خیالی کی باتیں ہیں جب بیسکس ٹھیک نہیں ہیں؟ جس بچے کے پیٹ میں اناج نہیں ہے، اس بچے کو آپ کیا پڑھائیں گے؟ مفتی صاحب، تو تاثر جو یہ ہے کہ الیکشن کے بعد معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی امید رکھنی چاہیے، یا پھر جو ایک بات کی جاتی ہے کہ جو 2018 سے 22 تک یا پھر پچھلے 10 برس میں جو معاشی نقصانات اٹھائے ہیں پاکستان نے، جس معاشی بھور میں ہم اب پھنسے ہیں، اس کا سب سے زیادہ نقصان ملینیلز اور جنریشن زی کے لوگوں کو ہوا ہے؟ ظاہر ہے آپ کی آگے آنے والی نسل بھی، ہم جیسے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. وہ اسی سیاسی بھور میں پھنسے رہیں گے اور زندگی گزاریں گے، یا اس سے نکلنے کی کوئی امید باقی ہے اب بھی؟ دیکھیے، جب جون جولائی میں شہباز شریف صاحب پیرس گئے تو فوراً سے جا کے IMF تیار ہو گیا، اور انہوں نے جو ہے فوراً جا کے IMF نے پروگرام کر دیا. اس سے پہلے ہم نے کہاں باتیں کری کہ وہ ہمارے نیوکلیر پروگرام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ ہماری خود مختاری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہم نے صرف جا کے ان سے صحیح طریقے سے بات کرنی تھی. تو دنیا بھی نہیں چاہتی کہ ہم ڈیفالٹ کریں. جیسے آپ نے وہ ڈیفالٹ سے بچایا، کچھ قدم اقدام اس حکومت نے آ کے لیے ہیں. آج گندم بھی پاکستان میں سستا ہو گیا اس حکومت کے آنے کے بعد. دیگر چیزیں بھی ہوئی ہیں، تو چیزیں تو بہتر ہو رہی ہیں. آج آپ دیکھیں کہ دنیا کی آئل پرائسز جو $105 تھی جب میں وزیر خزانہ تھا، آج $70 ہو گئی ہیں. تو 33% وہاں سے گری ہیں. تو مطلب ویٹ کی پرائس کم ہو گئی ہے دنیا بھر میں، یوریا کی پرائس کم ہو گئی. تو آئی تھنک کہ جو مشکل ترین وقت تھا شاید ہمارا وہ گزر گیا ہے، اور آنے والے مہینوں میں میں سمجھتا ہوں کہ بہتری آئے گی اگر حکومت کوئی پالیسی میں ایبرپٹ چینج نہ کرے. اگر IMF سے آپ ساتھ دوستی رکھیں، آپ زیادہ ڈالر کے اندر وہ نہ کریں، مارکیٹ کے اندر وہ نہ کریں، آپ اسمگلنگ بالکل روکیں، آپ امپورٹ کے اوپر تھوڑی سی ریسٹرکشن رکھیں، لیکن آپ باقی مارکیٹ میں آپ انٹرفیئر نہ کریں. اگر آپ ان کو چیزوں کو صحیح چلنے دیں، تھوڑا ایکسپورٹ پہ توجہ دیں، تو انشاءاللہ بہتری آ سکتی ہے. لیکن اگر آپ کو لانگ ٹرم پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو سوشل انڈیکیٹرز، آپ کو پاپولیشن گروتھ کو کم کرنا ہوگا، آپ کو ایجوکیشن کا ریفارمز کرنے ہوں گے، آپ کو نجکاری کرنی ہوگی ایجوکیشن پروگرامز کی، بچوں کو واؤچرز دینے ہوں گے تاکہ وہ جا کے پرائیویٹ اسکول میں غریب بچے پڑھ سکیں، آپ کو ٹیلنٹڈ بچوں کے لیے مہنگے اسکول کے پروگرامز کرنے ہوں گے. یہ اگر آپ چیزیں نہیں کریں گے جو دنیا میں ہوتی ہیں، تو پاکستان کہیں نہیں پہنچے گا بھائی. تو مفتی صاحب، آپ نے اپنے روزنامہ ڈان میں کالم میں بھی اس کی بات کی ہے. اسٹیل مل کے جو حالات ہیں، PIA کے جو حالات ہیں، ہوش اڑا دیتے ہیں وہ اعداد و شمار. یہ PIA اور اسٹیل مل یہ مکمل طور پر لا علاج ہیں، یا پھر ان کا حل موجود ہے جس پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر عمل درآمد کر کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے؟ حل تو بڑا آسان ہے جنید بھائی. 5 پاکستان میں ایئر لائن ہیں، 4 جو ہے وہ نفع کرتی ہیں، اور نفع کرتی ہیں تو ٹیکس دیتی ہیں، اور نفع نہیں کرتی تو ہماری کوئی پریشانی نہیں ہے اس کے اوپر، وہ ان کا نقصان ہے. اگر وہ نفع کر لیتی ہیں تو 35% ہم کو ٹیکس دیتی ہیں. اس کے علاوہ سول ایویشن کے ڈیوز دیتی ہیں، پیٹرول کے پیسے تنخواہ پہ وقت پہ دیتی ہیں، تنخواہ بھی پہ لوگوں کو بھی رکھا ہوا ہے، امپلائمنٹ بڑھا رہے ہیں.
ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ایک ایئر لائن رکھیے جس کے اندر ہم 717 ارب روپیہ نقصان کر چکے ہیں، 90 ارب روپیہ ہم نے پچھلے سال نقصان کیا ہے، 100 ارب روپیہ اس سال نقصان کریں گے، 173 ارب روپے پچھلے 15 سال میں ہم اس میں ڈال چکے ہیں۔ پی آئی اے کے اندر 260 ارب روپے کے ہم نے گارنٹیڈ لونز دلوائے ہیں، یعنی کہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے، یعنی کہ 400 ارب روپیہ تو ہم پچھلے 4 سال میں ڈال چکے ہیں۔ اگر یہ پیسے ہم پی آئی اے میں نہ ڈالیں تو ہم کتنے ہسپتال بنا لیں پاکستان میں، یہ پیسے ہم پی آئی اے میں نہ ڈالیں تو کتنی اسکولیں بنا لیں، اور پی آئی اے کتنی امپلائمنٹ دیتی ہے، 8000 پرماننٹ امپلائیز ہیں پی آئی اے کے پاس، اور پائلٹس کے علاوہ تو بیچارے سارے کیبن کرو ایئرپورٹ سٹاف تو انڈر پیڈ ہوتا ہے۔ تو مطلب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ پی آئی اے کو رکھیں، ہم پرائیویٹائز کرتے ہیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اسٹیل مل کو رکھیں؟ اسٹیل مل تو ویسے ہی 1960 کی رشیا کی مل ہے، وہ کہاں پہنچ سکتی ہے؟ یہ آپ نے پاکستان ریلوے رکھی ہے، آپ نے 800 ارب روپیہ اس پہ نقصان کرا ہوا ہے پچھلے سالوں میں، 15 سالوں میں۔ آپ اس کو پرائیویٹائز کر دیں، ٹرینیں بھی وقت پہ چلیں گی، دنیا میں کرتی ہیں۔ آپ ٹریک پرائیویٹائز کر دیں، منسٹری جو ہے وہ ریگولیٹ نہیں کرتی ہے، منسٹری سیفٹی کو نہیں دیکھتی ہے۔ اتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، کسی نے آج تک آپ نے سنا ہے کہ کسی نے پاکستان میں ریزائن کیا ہو؟ تو یہ کیوں نہیں ہم کرتے؟ یہ تو ہمیں یہ ڈسکوز ہے، ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں۔ آپ سوال پوچھیں کیوں نہیں ہم کرتے؟ آپ کے وزیر رہے ایک دفعہ سے زیادہ، کون نہیں کرنے دیتا؟ کون لوگ ہیں جو نہیں چاہتے یہ ہو؟ سب 2-3 اس میں وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک تو سیاستدان کے اندر بھی بہت ساری، ہر پارٹی میں کچھ لوگ ہیں کہ جو نجکاری کے خلاف ہیں۔ دوسرا ظاہر ہے کہ جو ان کے امپلائیز ہوتے ہیں ان کو ڈر لگتا ہے، اور صحیح جینوئن ڈر بھی لگتا ہے کہ یار ہماری نوکری کا کیا ہو گیا، جن کو اشور ہم کر چکے ہیں کہ بھئی تمہاری نوکریاں رہیں گی، اور ان کو آپ دیکھیں نا اسٹیل مل 8 سال سے بند ہے، ہم تنخواہیں دے رہے ہیں۔ اس کے بعد سر انسٹیٹیوشنل بینیفٹس ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ لوگوں کی تو اس پہ لگے ہوتے ہیں نا، لاٹریاں لگی ہوتی ہیں، جو پیسے کما رہے ہیں 2 نمبر سے کما رہے ہیں، جو پی آئی اے سے، ریلوے سے، دیگر جگہوں سے، تو وہ نہیں روکتے، وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیاسی فیصلہ ہے جو کسی پولیٹیشین کو تھوڑا سا مشکل فیصلے لینے ہیں، لیکن ہماری قوم کو اندر یہ مشکل فیصلے لینے کے ہمارے سیاستدان کو عادت ہی نہیں ہے۔ یہ مطلب اگر تھوڑا سا غریبوں کے اوپر ٹیکس بڑھا دینا جو ہے نا، یہ آسان لگتا ہے کہ چلو یوں کرو یار، آپ پی آئی اے کو 50 ارب روپے دے دو۔ بھائی 50 ارب روپے کسی کی جیب سے جا رہے ہیں نا، یا منی سپلائی ہو رہی ہے، پیسے چھاپ رہے ہیں آپ، اس سے مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ تو جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم آ جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، جو سارے پارٹیوں کے لیڈران یہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم آ جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، تو سوال ہے کہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ ایک پلان تو دینا کہ کیا آپ منی سپلائی کم کریں گے، ڈیفیسٹ کم کریں گے، ٹیکس بڑھائیں گے، پراپرٹی کے اوپر ٹیکس لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے، این ایف سی ایوارڈ کو پھر سے دیکھیں گے، آپ کیا ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس لگائیں گے، دکانداروں کے اوپر ٹیکس لگائیں گے۔ 51% آپ کی اکانومی جو ہے وہ ریٹیل اور ہول سیل سروس سیکٹر ہے، آپ ان سے ٹیکس نہیں لیتے۔ یہ جب ہم پرتعیش طرز زندگی کی بات کرتے ہیں مفتاح صاحب، آپ جب وزیر بنے پی ڈی ایم حکومت قائم ہونے کے بعد تو بڑی سختی کی گئی کہ غیر ضروری اشیاء کی امپورٹ پر پابندی لگائی گئی، سخت پابندی تھی۔ آپ کئی دفعہ پریس کانفرنس کا اظہار کرتے تھے، ہمیں کئی کاروباری حلقوں سے پتہ لگا کہ اس حد تک پابندی ہے کہ مفتاح صاحب کے خاندان کا جو اپنا کاروبار ہے اس کو بھی اجازت نہیں ہے امپورٹ کرنے کی۔ تو وجہ یہ بتائی گئی کہ بہت زیادہ امپورٹ پر پیسہ خرچا جاتا ہے، ڈالر سارے ادھر چلے جاتے ہیں تو پابندی لگے گی۔ وہ کچھ عرصہ رہی پابندی، اب ختم ہو گئی ہے۔ اب مہنگی ترین لگژری گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، چاکلیٹس بھی آ رہی ہیں، وہ سب چیزیں جس کی شاید سب سے زیادہ ضرورت نہیں ہے پاکستانی قوم کو، وہ سب آ رہی ہیں واپس۔ تو اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے؟ سر میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ ایک دن میرے بھتیجے نے مجھے کہا کہ وہ ایک مرسڈیز خرید رہا تھا ای کلاس۔ جس دن اس نے کہا، میں نے اسی دن اسٹیٹ بینک کو فون کرا، میں نے کہا ایک ایل سی نہیں کھولنے دینا، فوراً بنی ہوئی باہر سے بنی ہوئی گاڑیوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم 2-4 سال اس کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں گندم کی ضرورت ہے، ہمیں مطلب کپاس کی ضرورت ہے، دیگر جو ضروری اشیاء ہیں، خوردنی تیل ہے اس کی ضرورت ہے، یہ سب چیزیں کی ضرورت ہے، لیکن ہم 3 سال نکال سکتے ہیں بغیر گاڑیوں کے، بغیر نئی پاکستانی گاڑیاں خرید لیں نا، بڑی اچھی گاڑیاں بنتی ہیں پاکستان میں، بہترین گاڑیاں بنتی ہیں۔ تو ہم مطلب اس کو ہم تھوڑا سا ریشنلائز کر رہے تھے اس وقت۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، سچی بات ہے جنید بھائی، کہ جو بھی فیکٹری بھی لگانا آپ دے رہے ہیں اس پہ بھی آپ یہ پابندی لگائیں کہ 25% ایکسپورٹ کرو گے تو تم کو فیکٹری لگانے دیں گے، کیونکہ آپ اگر فیکٹری خرید لگاتے ہیں اور ملینز آف ڈالرز کی مشین امپورٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ملینز آف ڈالرز کا را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر ایک پیسے کا بھی ایکسپورٹ نہیں کرتے تو ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان میں مسئلہ جو ہے وہ تو ڈالر کا ہے۔ تو آپ تھوڑی سی پالیسیز کو چینج کریں۔ ہم نے بہت سارے مراد دیے ہیں، جو فار ایسٹرن کنٹریز ہماری مراد دیتی ہیں، ہم نے بھی اپنے ایکسپورٹرز کو بہت مراد دیے ہیں، لیکن وہ اتنے فائدہ نہیں ہوا۔ تو تھوڑا سا ٹف لف بھی ہونا چاہیے، تھوڑے سے نومیریکل ٹارگٹس بھی ہونے چاہیے کہ آپ نے اتنی ایکسپورٹ کرنی ہے، اور یہ تھوڑی سی لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے جہاں پہ ہم کو اپنا ایکسپورٹ بڑھانا چاہیے۔ آپ اتنے بڑے ملک سے اگر 30 ارب ڈالر کا بھی ایکسپورٹ نہ کر سکیں، میں آپ کو ایک آخری اگر اسٹیٹسٹکس اجازت دیں
کہ 1990 کی دہائی کے 2000 لے لیں، 2000 کے بگننگ میں جب ہمارا ایکسپورٹ 16 بلین تھا تو ویتنام کا ایکسپورٹ 300 بلین تھا، ہم سے زیادہ تھا، ڈبل تھا، لیکن 300 تھا، ہمارا 16 تھا، ان کا 30 بلین تھا۔ آج ہمارا 16 سے بڑھ کے 30 پہنچا ہے، ان کا 300 سے بڑھ کے 370 ہو گیا ہے۔ وہ تو 76 ارب ڈالر کی تو صرف امریکہ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، صرف 68 ارب ڈالر کا موبائل فون بیچتے ہیں۔ کیوں موبائل فون کی فیکٹری ان کے یہاں کیوں لگی، ہمارے یہاں کیوں نہیں لگی؟ یہ بھی ہم کو سوال پوچھنا چاہیے۔ مفتی صاحب آپ مستقبل کی طرف دیکھیں، آپ کی ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو مسلم لیگ نون کے تمام لوگ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف نواز شریف ہے جو ملک کو معاشی بحران سے نکال سکتے ہیں، یہ سچ ہے ان کا یہ دعویٰ؟ دیکھیے میاں صاحب ایک بہت ہی جید پاکستانی سیاسی لیڈر ہیں، اور 3 مرتبہ انہوں نے وزیر اعظم کا بھی رول ادا کیا ہے۔ ان کی ایک نون ٹیم ہے جس میں ڈار صاحب شامل ہیں۔ ڈار صاحب کی پچھلے سال میں پرفارمنس کیا رہی وہ بھی قوم کے سامنے ہے۔ جو 13 سے 18 کی ڈار صاحب کی پرفارمنس تھی، جس کے اندر ایکسپورٹ ہمارا 13.5% سے گر کر جی ڈی پی کا حصہ 8.9% ہو گیا، وہ بھی قوم کے سامنے ہے۔ آخری 11 مہینے میں ڈار صاحب کی وزارت کے $10 بلین اسٹیٹ بینک نے ایکسچینج انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالے، یہ بھی قوم کے سامنے ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لیڈران جو ہیں، میاں صاحب کو اوبویسلی بہت اچھا کام آتا ہے، تمام لیڈران قابل ہیں، لیکن ہمیں پلان تو بتانا چاہیے نا۔ یہ لیڈروں کا فرض ہے کہ ہمیں پلان تو بتانا کہ ہم کیا کریں گے، ہم کدھر سے ٹیکس بڑھائیں گے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانا ضروری ہے، ہم NFC ایوارڈ کا کیا کریں گے، ہم بجٹ ڈیفیسٹ کیسے کم کریں گے، ہم جو اسٹیٹ بینک پیسے چھاپ رہی ہے اس کو کیسے کم کریں گے، کیونکہ پیسے چھاپنا کم نہیں کریں گے تو مہنگائی کم کرنا بہت مشکل ہوگی۔ یہ باتیں کہیں نا، یہ کہنا تو کافی نہیں ہے اگر کہ بلاول بھٹو صاحب یا میاں نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب یا کوئی بھی صاحب، مولانا فضل الرحمان یا سعد رضوی صاحب اگر یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں آ جاؤں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بات ٹھیک ہے، آپ آ جائیں گے تو اللہ کرے سب ٹھیک ہو جائے، لیکن کس طرح ہوگا یہ تو پتہ ہے نا۔ مفتاح اسماعیل صاحب بہت شکریہ پروگرام کیپٹن ڈالنے کے لیے۔ ملک کی معیشت سنبھلے گی نہیں اور آگے بہتر نہیں ہوگی تو نہ ہی سیاست بچ سکے گی، نہ ہی اس ملک کا کوئی مستقبل روشن ہو سکے گا۔ ملکی سیاست میں اس وقت جو ہو رہا ہے اس کا اگلا راؤنڈ کیا ہو سکتا ہے، ہم سینئر صحافی مظہر عباس اور عادل شاہ زیب سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے پہلے حصے میں سیاست اور معیشت کی بات ہوئی۔ اب کچھ فیصلے ہو گئے ہیں پچھلے چند دن میں، خاص طور پر PTI کے نئے چیئرمین کا، اور پھر کچھ بڑے سیاستدانوں کو ریلیف ملنے کے عدالتی فیصلے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اس صورت میں کیا اب سے لے کر آگے تک جب انتخابی مہم شروع ہونی ہے، الیکشن کی تاریخ 8 فروری ہے، اس میں کیا لیول پلینگ فیلڈ مل جائے گی، کیا سیاسی حالات بدل جائیں گے؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ سینئر صحافی اینکر پرسن عادل شاہ زیب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، سینئر صحافی مظہر عباس صاحب ہمیں ویڈیو لنک پر کراچی سے جوائن کر رہے ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ عادل صاحب، پچھلے چند دن میں جو واقعات ہوئے ہیں اور PTI کے انٹرا پارٹی انتخابات، جو شکایت چلی آ رہی تھی اس کو ہم مد نظر رکھنا چاہتے ہیں، اور جو ایک شکایت تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی تمام سیاسی جماعتوں کو، اس پر سعد رفیق صاحب نے بات کی ہے، خاص طور پر تحریک انصاف کے حوالے سے۔ وہ ان کی ہم گفتگو آپ کو دکھاتے ہیں، دین ہم اپنی بات چیت شروع کریں گے۔ ہم نے بھی نواز شریف کے بغیر 3 الیکشن لڑے ہیں، کبھی جیل میں کبھی جلاوطنی میں۔ ہم انہیں یہ مشورہ دیں گے کہ وہ الیکشن لڑیں تو PTI کو الیکشن لڑنا چاہیے، انہیں بالکل بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، اور انہیں اپنے جو بھی ان کے ووٹر ہیں ان کی توقعات پوری کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ووٹر کی کرنی چاہیے۔ پھر جب نئی اسمبلی بنے گی تو نئی سیاست شروع ہوگی۔ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ کوئی جماعت سیاسی انتخابی عمل سے باہر رہے۔ یہ خوشائن بات ہے، اور کیا اس سے لیول پلینگ فیلڈ کی شروعات ہو سکے گی سب جماعتوں کے لیے، یا ممکن نہیں ہے؟ محمد جنید صاحب بہت شکریہ۔ آئی تھنک خوشائن تو نہیں ہے، پاکستان کا آئین یہی کہتا ہے اگر آپ کسی سیاسی جماعت کو کسی بھی وجہ سے الیکشن سے آؤٹ رکھیں گے تو پھر الیکشن پروسیس پر سوال تو اٹھتے ہیں، اور ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے۔ لیکن اگر ایک سیاسی جماعت خود کو اس کا کانڈکٹ ہی ایسے ہو کہ وہ خود کو دیوار سے لگانے کے لیے ہی سب کچھ کر رہی ہو، اور میں تحریک انصاف کی بات کروں، پچھلے 1.5 سال میں جو تحریک انصاف نے سیاست کی، جس کا ہم نے پیک دیکھا 9 مئی تک، اب جب آپ ریاست کو چیلنج کریں گے پاکستان جیسے ملک میں تو پھر ریاست رسپونڈ بھی کرے گی، تو آبویسلی اس میں پھر پاکستان کا ہماری ایک تلخ تاریخ رہی ہے، اس میں جب ریاست پھر رسپونڈ کرتی ہے تو پھر آپ کو مثالیں ہمارے سامنے کئی موجود ہیں۔ لیکن
तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मेरे ख्याल में कि 15 दिसंबर को जब इलेक्शन स्केड्यूल शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा उसके बाद देखना पड़ेगा कि क्या उन्हें उसी तरह जलसों की इजाज़त है जिस तरह बाकियों की। वर्कर कन्वेंशन तहरीक इंसाफ भी कर रही है, वर्कर कन्वेंशन पीपल्स पार्टी भी कर रही है, वर्कर कन्वेंशन जो हैं वो मुस्लिम लीग नून भी कर रही है। देखिए हमने 2018 का इलेक्शन देखा था जब एक प्री पोल रिगिंग का आगाज 2016 से हो गया था, बड़ी एक सिस्टमैटिक, और वो बिल्कुल उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट उसमें इन्वॉल्व थी, हम सबको पता था, हम सबके मुंह पे टेपे लगा दी गई थी। फिर आरटीएस जब फेल हुआ तो वो मामला मुकम्मल हुआ, उसके बाद 3.5 साल इमरान खान साहब की जिस तरह से गवर्नमेंट चलाई गई तो वो उस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ था। पाकिस्तान की 90% जमातें एक तरफ, तहरीक इंसाफ अगर सियासी जमातों की बात की जाए 10% ही है ना, परसेंटेज वाइज अगर आप बात करें तो तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड इसे समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमें इस्टेब्लिशमेंट ने गोद से क्यों उतारा और इस्टेब्लिशमेंट हमें दोबारा गोद में बिठा के इमरान खान साहब को वजीर आजम बनवा ले, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड है। लेवल प्लेइंग फील्ड वो ये नहीं कहते। माजी से भी इसका जोड़ा है मजहर साहब, यही है इसका मतलब क्या कि तहरीक इंसाफ ये चाहती है, और क्या सादर रफीक का ईमानदाराना मशवरा है या फिर उन्होंने बस एक रस्मी कार्रवाई पूरी की? शुक्रिया जुनेद। देखिए असल चीज़ ये है कि हम क्या समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है, कोई पार्टी क्या समझती है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। आप एज ए डेमोक्रेट क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि आज मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पे आज़ाद है, हर चीज़ पर कमेंट कर सकता है, नहीं कर सकता, मीडिया पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, और अगर फ्री मीडिया नहीं है तो डेमोक्रेसी का तसव्वुर नहीं है। और अगर किसी सियासी जमात को, किसी पॉपुलर लीडर को, माजी में भी ऐसा होता रहा है, ये बात ठीक है, हम उसी सियासी दायरे में घूम रहे हैं, हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाते, हम शख्सियात तब्दील हो जाती हैं, हमारा सिस्टम उसी तरह चलता रहता है। कल 2017 में नवाज़ शरीफ साहब को आउट किया गया, 2018 का इलेक्शन मैनेज हुआ, 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मैनेज किया गया, वही सिलसिला चल रहा है ना। तो आप आज कैसे कह सकते हैं कि आज लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है? नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड। एक तो इब्तदाई नतीजा आपको मौसूल हो गया कि जी इमरान खान जो है अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं रहे। यही सूरत हाल में, ऐसी सूरत हाल में अब जब इलेक्शन शेड्यूल आएगा उसके बाद हम देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के लोगों को क्या आज़ादाना तरीक़े से अपनी नॉमिनेशन फ़ाइल करने की इजाज़त होती है, या जो नॉमिनेशन फ़ाइल करने जाएगा उसके घर पे छापा पड़ जाएगा। कोई अगर ऐसा होता है, तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाज़त नहीं मिलती या उनके लिए मुश्किलात खड़ी होती हैं, मीडिया पर ये होता है कि तहरीक इंसाफ के जलसे को किस तरह दिखाया जाए, मुस्लिम लीग नून और पीपल, तो जब तक आप उस तरीके से वो नहीं करेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड तो यही होती है, चाहे PMLN वाला केस हो, पीपल्स पार्टी वाला केस हो, PTI वाला केस हो। अभी हम देखेंगे PTI के इलेक्शन जो हुए हैं उसको इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया गया है, इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करती है, क्या PTI से बल्ले का निशान भी ले लिया जाएगा? अगर बल्ले का निशान भी ले लिया जाता है तो PTI के पास क्या ऑप्शंस होंगे? तो अभी बहुत जल्दी है ये कहना कि किस तरह, लेकिन ऑलरेडी PTI अंडर प्रेशर है, PTI के लिए वो माहौल नहीं है, इसलिए आप नहीं कह सकते कि तमाम जमातों के लिए इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड है। जिस तरह माजी में नून को प्रॉब्लम थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी को प्रॉब्लम थी, जैसे आज PTI को प्रॉब्लम। आपने कहा इंतखाबी शेड्यूल आ जाएगा, आदिल साहब उस शेड्यूल के आने के बाद जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है उसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, इनकी जो इंतखाबी हल्के की सियासत है वो इतनी अपनी जगह मजबूत तौर पर मौजूद है कि उसकी बुनियाद पर ये उस तरीके से इलेक्शन में जा सकेंगे जैसे कि 2018 में गहमा गहमी तो थी नवाज शरीफ के मैदान में ना होने के बावजूद। एक तो देखिए जुनैद, मैं एक बात बड़े वसूख से कहता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, बतौर सहाफ़ी और बतौर डेमोक्रेट, मज़हर साहब की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है तमाम जमातों के लिए सेम होनी चाहिए। लेकिन जब हम साथ में ये बात नहीं करेंगे कि यही जमात इसने 3.5 साल, आज अगर हम मीडिया पर कदगनों की बात करते हैं और हम उन 3.5 सालों को भूल जाते हैं, और फिर हमारे कुछ साथी जो बिल्कुल लिटरली PTI के कारकुन बनकर ये कह रहे हैं कि जी ये जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, लेकिन उनके लिए जुल्म जो है क्या तरीके अदम एतमाद कामयाब होने के बाद शुरू हुआ?
پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے کیا وہ 2021 یا 22 میں شروع ہوئی ہے یا اس سے پہلے شروع ہوئی ہے؟ تو ہمیں کمپیریزن بھی کرنا ہوگا اور پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم جس جماعت کے ساتھ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بات کر رہے ہیں، اپنا ایجنڈا کیا ہے؟ کیا آج بھی عمران خان یہ نہیں چاہتے کہ فوج مجھے رستہ دے، جو فوج کہے میں وہی کروں گا؟ پھر آج بلاول بھٹو صاحب نے گیٹ نمبر 4 کا حوالہ دیتے ہوئے کیا کہا ہے، آپ کو ایک بریک کے بعد بتائیں گے اور پھر اس پر سوال کریں گے۔ ویلکم بیک۔ سیاسی سرگرمیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے اسٹیبلشمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے یا گیٹ نمبر 4 کی سیاست کا حوالہ دیتے ہوئے آج کیا کہا ہے، آپ کو دکھاتا ہوں۔ ہمیں گالم گلوچ کی سیاست نہیں آتا، ہمیں ٹک ٹاک کی سیاست نہیں آتا، اور ہاں ہمیں گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں آتا۔ مظہر صاحب، یہ کوئی بھی سیاسی جماعت یہ دعویٰ کر سکتی ہے یا صرف وہی سیاسی جماعت یہ دعویٰ کر سکتی ہے جس کا کوئی ماضی ہو ہی نہ؟ چونکہ دور حاضر کے لوگ یہ تو نہیں بھول سکتے کہ بلوچستان میں حکومت کیسے بدل دی گئی تھی نواز شریف کے دور اقتدار میں، اور صادق سنجانی صاحب کی کن شخصیات کے ساتھ تصویریں آ گئی تھی۔ ان چیزوں کو بھلائے بغیر یا ان چیزوں کا ذکر کیے بغیر کوئی اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے آج کی سیاست میں؟ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے، ابھی عادل جو بات کہہ رہے تھے، پی ٹی آئی کے دور میں میڈیا کے ساتھ بہت برا ہوا، تو کیا میڈیا نہیں کھڑا ہوا؟ مجھے نہیں پتا اس زمانے میں کون سے صحافی تھے جو نہیں کھڑے ہوئے، اور جو اس زمانے میں نہیں کھڑے ہوئے وہ شاید آج بھی نہیں کھڑے ہوں، اور جو اس زمانے میں کھڑے تھے وہ آج بھی کھڑے ہیں، جو اس زمانے میں غلط کہہ رہے تھے وہ آج بھی کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں۔ تو دائرہ تو ایک ہی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک کو ٹارگٹ کریں اور دوسرے کو۔ تو اگر آپ تقابلی جائزہ لیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے، آج جب بلاول بھٹو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 کی بات کر رہے ہیں، تو کل کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پولیٹیکل کمپرومائزز نہیں کیے گئے؟ پیپلز پارٹی نے بھی پولیٹیکل کمپرومائزز کیے، پی ایم ایل این نے بھی پولیٹیکل کمپرومائزز کیے، پی ٹی آئی نے بھی یہ مسلسل یہ کہتی رہیں، ایون عدم اعتماد کی تحریک کے بعد بھی، کہ اسٹیبلشمنٹ مجھ سے بات کرے۔ کوئی یہ بات نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس سے دور رہے، کوئی یہ بات نہیں کہہ رہا، پی ٹی آئی کی پوزیشن یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس سے دور رہے۔ پی ایم ایل این کل تک گجرانوالا کی تقریر لے لیں اور آج کے نواز شریف کو لے لیں، آپ کو فرق نظر آ جائے گا۔ تو ہماری یہاں پالیٹکس جو ہے کیونکہ ریوالو کر رہی ہے اس سے، ہمارے یہاں پولیٹیکل دائرہ وہی چل رہا ہے، وہی عدلیہ کا کردار ہے، وہی آپ کو کہیں اسٹیبلشمنٹ کا کردار۔ تو پولیٹیکل سسٹم سینڈوچ ہے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان، اور وہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں کیریکٹرز بدل رہے ہیں لیکن چیزیں وہی ہو رہی ہیں۔ عادل صاحب، آپ کے خیال سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں بلاول کہ وہ گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں کرتے؟ دیکھیں، میں ایک تو بصد احترام بلاول جو ہماری ایمرجنگ لیڈرشپ ہے اس میں بڑے ڈائنامک، اور ان کا فیوچر بھی میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اٹس ویری برائٹ، کافی کلوز ان سے جو انٹریکشنز اور وہ ہمارے رہے ہیں۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی، اور صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میرے خیال میں پاکستان کی ہر سیاسی جماعت جو ہے، پہلے اس میں بلوچستان عوامی پارٹی کا ایک ونگ ہوتا تھا چھوٹا سا، اب ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ خود میں بلوچستان عوامی پارٹی بن گئی ہے۔ مقتدرہ سے معاملات درست کرنا، مقتدرہ کی سیاست کرنا، مقتدرہ کو فوکس بنا کے ان کے ساتھ اگر برا ہوتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ بری بن جاتی ہے، ان کے ساتھ اگر اچھا ہو رہا ہوتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اس چیز کو اب ہمیں دیکھیں سمجھنا ہوگا کہ ہم صرف مقتدرہ کو اب بالکل، ہم 75 سالوں میں جتنی سیاست میں مداخلت انہوں نے کی ہے اس کی وجہ سے پاکستان آج یہاں پہنچا، لیکن ہمارے سیاستدانوں نے کندھا دیا ہے انہیں اور آج بھی دے رہے ہیں۔ اس میں صرف پیپلز پارٹی کی آپ بات نہ کریں، صرف نون لیگ کی یا پاکستان تحریک انصاف کی بات نہ کریں۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی نے جو بلوچستان میں کیا اس پہ باقاعدہ انہوں نے پھر معافی بھی مانگی، لیکن کس کو نہیں پتا کہ بلوچستان پیپلز پارٹی کی ناراضی کی اصل وجہ جو ہے، بلوچستان عوامی پارٹی کے جو رہنما شامل ہوئے تھے وہ واپس جا کے نون لیگ میں شامل کروا دیے گئے۔ جو باقی ماندہ باپ پارٹی شامل ہونی تھی پیپلز پارٹی نے، انہوں نے خط لکھ دیا ان کو۔ جو آپ کی جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی میں شامل ہو رہے تھے انہوں نے پیپلز پارٹی میں آنا تھا، پرویز خٹک صاحب کی پارٹی میں جو شامل ہونا ہے انہوں نے پیپلز پارٹی میں آنا تھا، وہ نہیں آئے تو پیپلز پارٹی ناراض ہو گئی۔ اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بیانات شروع کیے اس سے کچھ ناراضیاں کچھ لوگوں کی بڑھی، اور زرداری صاحب نے آ کے اور انہوں نے بڑا برا کیا، آن ایئر آ کے اپنے مطلب
ہونے والے جو ہمارے جن کو پرائم وزیر منسٹر کا اعظم کینڈیڈیٹ کہا پروجیکٹ جا رہا ہے، ان کو آپ سنپ کر رہے ہیں، تو کس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو سنپ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ چیلنج کر رہے تھے ایک سٹانس کو، اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہے تھے، پی ایم ایل این کو چیلنج کر رہے تھے. تو میں مظہر صاحب سے بصد احترام یہ تمام چیزیں جو ہیں میں ان کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں. میرا خیال ہے پوائنٹ آف ویو کا فرق صرف 10-15% ہے. ٹھیک ہے مظہر صاحب، ایک دلچسپ بات یہ ہے، آپ سے اور عادل سے دونوں سے یہ سوال ہے آخر میں، کہ ایک طرف کچھ سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ایک پارٹی کنگز پارٹی بن گئی یا ایک پارٹی لاڈلی پارٹی بن گئی، پھر کہتے ہیں انٹرویوز میں کہ کوئی پارٹی اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی، بننی تو مخلوط حکومت ہی ہے، نظام تو مل کے ہی چلانا ہے. یہ سب کو کیسے پتہ ہے؟ راجہ پرویز اشرف صاحب ہو گئے اور شخصیات ہو گئیں، ان کو کیسے پتہ ہے کہ ایک پارٹی نہیں جیت سکے گی یا مخلوط حکومت ہی بنے گی؟ جنید، یہ ہمیشہ سے ہے. 88 میں جب IGI بنی تو پتہ چل گیا کہ بے نظیر بھٹو کی کو کٹ ٹو سائز کر دیا گیا ہے. جب 90 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم ہوئی، سب کو پتہ تھا نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہوں گے. 93 میں حکومت ختم ہوئی، سب کو پتہ تھا پیپلز پارٹی واپس آئے گی. 96 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کی گئی، پتہ چل گیا تھا کہ 97 میں نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے. تو ہمارے یہاں اتنی پریڈکٹیبل الیکشنز ہیں کہ آپ کو الیکشن سے پہلے ان کے نتائج کا پتہ چل جاتا ہے. جہاں چیزیں سمرسالٹ کرتی ہیں، جیسے کراچی میں ہے. کراچی میں 2018 میں MQM تمام تر مشکلات کے باوجود MQM کو 10-12 سیٹیں مل رہی تھیں، لیکن پنجاب کے رزلٹ کچھ تبدیل ہوئے تو یہاں سے سیٹیں اٹھا کے ان کو دے دی گئیں. یہاں MQM کو ٹوٹ بٹوٹ بنا دیا گیا، اتنا توڑا گیا. تو ہماری یہاں پارٹیاں بنانے، پارٹیاں توڑنے، حکومتیں بنانے، حکومتیں توڑنے کا عمل جب تک ختم نہیں ہوگا، پاکستان کا سیاسی نظام مضبوط نہیں ہوگا، اور اگر وہ نہیں ہوگا تو پاکستان کا معاشی نظام. صاحب، کیا یہی ہے آپ سب کے ذہن میں بھی کہ مخلوط حکومت ہی بنے گی، یا پھر یہ سرپرائز ہوگا سب کچھ الیکشن کے بعد؟ دیکھیں، میرے خیال میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، اب تو پتہ نہیں کہ 15 دسمبر کے بعد کیا ہوگا کیا. اس وقت جو حالات چل رہے ہیں نا، مجھے تحریک انصاف مزید سکڑتی نظر آ رہی ہے. اور میں آپ کو سیاسی تجزیہ دے رہا ہوں، اس سے مقتدرہ کو اور باقی چیزوں کو سائڈ پہ رکھ دیں. تحریک انصاف مجھے سکڑتی نظر آ رہی ہے. PMLN will emerge as the largest party، اور شاید ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ آئے. اور مجھے ویسی میری سکس سینس یہ کہہ رہی کہ شاید دونوں پارٹیز کی کسی لیول پر یہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ صدر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے آ جائیں گے، میاں صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے. مطلب یہ ایک میریکل ہوگا اگر تحریک انصاف جو ہے وہ اگلے الیکشنز جیت جائے، حالات اگر اسی طرح رہے. بہت شکریہ عادل شاہ زیب صاحب. پروگرام کیپٹل ٹاک سے اجازت دیجیے. اللہ.